بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی معلمہ سائمہ جبین ساتخین گرامر اسکول کی توسط سے شروع ہونے والے ڈسٹنس لرننگ پروگرام کے ذریعے سے ایک بار پھر مخاطب ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب اسی طرح مل کر اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آمین ثم آمین۔ عزیز طلبہ، آپ کو آپ کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ یقیناً آپ اس کو پہچانتے ہی ہوں گے۔ جی، یہ ہیں حروف تہجی۔ ویسے تو حروف تہجی بہت سارے ہیں جن سے آپ اچھی طرح واقف بھی ہیں، مگر ان میں موجود کچھ حروف تہجی ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے۔ یہ حروف الفاظ کے ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں لگائے جاتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی ضرورت کے مطابق بدل جاتی ہیں۔ تو بچوں، آج ہم انہی حروف تہجی کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا استعمال کس کس طرح اور کن کن طریقوں سے ہوتا ہے۔ حروف کا درست استعمال اور مختلف الفاظ بنانا اسے الفاظ سازی کہتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ہم الفاظ سازی سیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی، یہ کہ مختلف اشکال والے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ یہ حروف تہجی میں سب سے اہم حروف ہے جس کا استعمال تقریباً ہر الفاظ میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی ابتدائی، درمیانی اور اختتامی شکل والے الفاظ نظر آ رہے ہیں، جیسے یادگار، یلغار۔ ان میں آپ کو یہ کا استعمال شروع میں نظر آ رہا ہے، یعنی ابتدائی شکل میں، جیسے کہ یادگار میں یہ شروع میں لکھا ہوا ہے اور یلغار میں بھی یہ شروع میں موجود ہے، مگر ان کی شکل مختلف ہے۔ اسی طرح درمیانی شکل کو ہم دیکھتے ہیں۔ درمیانی شکل میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں مصیبت اور شریف۔ یہاں پہ یہ کہ درمیانی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ بھی تھوڑی سی مختلف ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اختتامی شکل، یعنی آخری شکل، جیسے کہ روشنی، صفائی۔ ان میں آپ کو یہ کہ مختلف اشکال تو نظر آ رہی ہیں اور یہ کی پہچان بھی نظر آ رہی ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہ مختلف اشکال والے الفاظ لکھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب آپ کو ہم اسی طرح عین کی مختلف اشکال والے الفاظ لکھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو عین کی ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور اختتامی شکل والے الفاظ نظر آ رہے ہوں گے۔ ابتدائی شکل میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں عقل مند اور عنوان۔ ان میں عین اپنی اصل شکل اور شروع میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد درمیانی شکل آتی ہے، ان میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں معافی، انعام۔ اس میں عین درمیان میں موجود ہے اور اس کی شکل بھی تبدیل ہوئی ہے۔ اسی طرح اختتامی شکل یعنی آخری شکل میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں رکوع اور واقع۔ ان میں عین کی پوری شکل اور آدھی شکل نظر آ رہی ہے۔ آخر میں ہم عین کی پوری شکل بھی لکھتے ہیں اور عین بھی میں آدھی شکل بھی لکھتے ہیں الفاظ کے لحاظ سے۔ امید ہے آپ کو عین کی مختلف اشکال والے الفاظ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ بچوں، پیچھے ہم نے آپ کو یہ کی اور عین کی مختلف اشکال والے الفاظ لکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ تو چلیں اب ہم آپ کو یہ کی مختلف اشکال والے الفاظ کے بارے میں بھی بتاتے چلیں،
جیسے کہ ہے کی ابتدائی شکل میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ ہیں ہمدرد، ہاتھی۔ ان الفاظوں کے شروع میں ہے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد درمیانی شکل میں جو ہے آ رہا ہے وہ ہے خواہش، شہد۔ ان الفاظوں میں ہے درمیان میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی اختتامی شکل یعنی آخری شکل جو نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے عہدہ، مطالبہ۔ ان الفاظوں کے آخر میں ہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان الفاظوں میں کہیں ہے کی مکمل شکل اور کہیں آدھی شکل نظر آ رہی ہے۔ یہ الفاظ کے لحاظ سے تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو بچوں امید ہے کی بھی مختلف اشکال والے الفاظ لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں پیچھے تو آپ نے مختلف حروف تہجی کے الفاظ بنانے سیکھے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو بھاری آواز والے الفاظ سے ملواتے ہیں۔ آپ کو آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ دھوپ، کھیلنے، تھیلوں، گچھا، دھبا، کھو۔ ان سب میں بھاری حروف کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی لفظ میں دو چشمے ہے لگا دیا جائے تو بھاری حروف والے الفاظ بن جاتے ہیں۔ چلے ہم آپ کو ایک لفظ دیتے ہیں گول، یعنی قاف واو گول لام ساکن گول۔ اگر ہم ان میں بھاری حروف لگائیں گے تو یہ بن جائے گا گھول، گھے واو لام گھول۔ اسی طرح ڈول یعنی ڈال واو لام ڈول۔ آپ اس میں بھاری حروف لگا کر دیکھیں کیا لفظ بن رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اگر ڈول میں ہم بھاری حروف لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ڈھول۔ بچوں امید ہے بھاری حروف والے الفاظ اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں پیچھے ہم نے آپ کو ایک ہی مختلف اشکال والے الفاظ لکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اب ہم آپ کو الفاظ سازی میں چھوٹی اے اور بڑی اے کے فرق اور اس کے استعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ جی الفاظ میں چھوٹی اے اور بڑی اے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے، ہم ان الفاظ کی مدد سے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم پڑھیں گے تو آپ کو ان کے تلفظ سے سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹی اے اور بڑی اے کا استعمال کن کن الفاظوں میں ہوا ہے۔ جیسے کہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں چیزیں۔ چیزیں میں اگر میں اس کا تلفظ کروں تو آپ کو ای کی آواز محسوس ہوگی، چی، چیزیں۔ اسی طرح ہے حقی، حقیقت، پھر ہے تی یعنی تیتر، پھر ہے طبی، طبیعت۔ ان سب کے تلفظ میں ای آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں چھوٹی اے کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو آپ کو دوسری طرف لفظ نظر آ رہے ہیں ان میں ہے کھیت، فیصلہ، میزبان، مچھیرا۔ اگر ہم ان کے تلفظ کو دیکھیں تو ان میں ہمیں واضح فرق محسوس ہوگا، جیسے کہ کھے یعنی ایک ہی آواز آ رہی ہے، فے اس میں بھی ایک ہی آواز آ رہی ہے، میں اس میں بھی ایک ہی آواز آ رہی ہے، مچھے اس میں بھی ایک ہی آواز آ رہی ہے۔ تو ان سب میں بڑی اے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم جب تلفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جن میں ای آ رہا ہے وہ چھوٹی اے ہے اور جن میں اے آ رہا ہے وہ بڑی اے ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں چیزیں، حقیقت، تیتر، طبیعت، یہ سب چھوٹی اے والے الفاظ ہیں۔ اسی طرح کھیل، فیصلہ، میزبان، مچھیرا، ان سب میں بڑی اے کا استعمال ہوا ہے۔ تو بچوں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چھوٹی اے اور بڑی اے میں کیا فرق ہے اور ان کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، یعنی کہ ای اور اے جیسے الفاظ اگر ہمیں تلفظ میں محسوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ چھوٹی اے اور بڑی اے کا اس میں فرق پتہ چل رہا ہے۔ عزیز طلبہ آپ کو ہم نے الفاظ سازی میں حروف تہجی کی مختلف اشکال کے بارے میں سمجھا، تو چلیں اب ہم آپ کو سابقے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ یا علامت
جو کسی بامعنی لفظ سے پہلے لگائے جاتے ہیں سابقے کہلاتے ہیں، جیسے کہ باوضو، ناکام، ہم عمر، پر اعتماد۔ جی یہاں پہ با، نا، ہم اور پر یہ سب کے سب سابقے ہیں جو کسی بامعنی لفظ کے ساتھ لگے ہیں اور ایک نئے لفظ بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سابقے ہیں وہ ہوتے ہیں بے، ان، لا، خوش، بد اور بلا۔ یہ سب بھی کسی نہ کسی بامعنی لفظ کے ساتھ لگ کے ایک نیا لفظ بناتے ہیں، جیسے کہ بے ایمان، ان پڑھ، لا حاصل، خوش مزاج، بد کردار، بلا ارادہ۔ جی تو بچوں امید ہے کہ آپ کو سابقے اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں میں نے اس سے پہلے آپ کو سابقے کے بارے میں بتایا تھا، اب ہم آپ کو لاحقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ الفاظ یا علامات جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگائے جاتے ہیں لاحقے کہلاتے ہیں، جیسے ہوا باز، غسل خانہ، صحت مند، گلدان۔ یہاں پہ باز، خانہ، مند اور دان یہ سب کے سب لاحقے ہیں جو کسی بھی بامعنی لفظ کے بعد لگائے گئے ہیں اور ایک نیا لفظ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لاحقے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ہیں بان، زار، کار، پوش، دار، کدا۔ ان میں جیسے کہ گلزار، صنعت کار، ایماندار یہ سب کے سب لاحقے ہیں جو ایک بامعنی لفظ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور نئے لفظ بن گئے ہیں۔ تو بچوں امید ہے لاحقے بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ بچوں آج جو ہم نے آپ کو الفاظ سازی کا طریقہ سکھایا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے تفویض کار کی جانب۔ آج کے سبق میں سکھائے گئے الفاظ سازی کے طریقہ کار کے مطابق الفاظ سازی کی سرگرمی کی تیاری کیجیے۔ امید ہے کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ اپنی معلمہ سائمہ جبین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔